سفر حج میں رائج منکرات کیا ہے؟ چنانچہ خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانا کجاوا اور ایک پرانی چادر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ پرانا کجاوا اور پرانی چادر پہ حج فرمایا جس کی قیمت 4 درہم بھی اس زمانے میں نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمتن، اے اللہ میں ایسے حج کو چاہتا ہوں جس میں کوئی ریاکاری اور شہرت کا جذبہ نہ ہو۔ یہ روایت جو ترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 پر نقل کیا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2890 پر ہے۔ اس کے برخلاف آج کل حج جیسی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے برخلاف آج کل حج جیسی پرعظمت عبادت میں ریاکاری، شہرت طلبی، اسراف اور منکرات پر مبنی رسمیں جگہ پکڑتی جا رہی ہے عام طور پر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری طریقے سے صادق آتی ہے کہ آخری زمانے میں 4 طرح کے لوگ حج کریں گے: بادشاہ تفریح کے مقصد سے، تفریح کی غرض سے، عمرہ تجارت کے مقصد سے، اور فقراء بھیک مانگنے کے لیے، اور قراء اور علماء شہرت طلبی کے لیے حج کا سفر کریں گے۔ اور یہ عام طور پر پورے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ صادق آ رہا ہے موجودہ دور میں۔ البحر العمیق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290، احیاء العلوم پہلی جلد صفحہ 162 پر اس کو نقل کیا ہے۔ بادشاہوں کے دیکھیے تو تفریح کے لیے جاتے، گھوم پھر کر کے چلے آتے ہیں۔ بڑے بڑے جو مالدار ہیں وہ تجارت کے مقصد کے لیے جاتے ہیں، فقیر ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور علماء دسیو حج کرتے ہیں کہ مجھے بڑا حاجی کہیں گے۔ تو اس طریقے کے ہو رہے غیر شرعی التزامات حاجی کے سفر پر جانے سے کافی دنوں پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حاجی کی طول طویل دعوتیں ہوتی ہے۔ اب عام طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو دنیا بھر کے سب سے ملاقاتیں، باتیں، دعوت اور یہ وہ سب کچھ ہوتے رہتا ہے۔ کہیں کہیں قوالی کی محفلیں بھی منعقد کی جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ احکام حج کو سیکھا جائے، آتش شوق میں جو ہے انسان کو اضافہ ہی ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ فضول ملاقاتوں میں وقت ضائع کر دیا جاتا ہے۔ پھر جانے والے دن سارے خاندان کے افراد، مرد عورت جو ہے یہ جمع ہوتے ہیں، اور پھر اسی پر بس بھی نہیں ہوتا ہے، ایک حاجی کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے 50 افراد جاتے ہیں، جن میں بے پردہ عورتیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہوتے ہیں، اور ان کو وہاں ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایئرپورٹ پر وہ شور و غوغا، فوٹوگرافی، بے حجابی اور بے نظارہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ علامان والحفیظ اس سلسلے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک میلہ لگا ہوا رہتا ہے ایئرپورٹ پر، جس میں عبادت کا جذبہ برائے نام اور سیر و تفریح اصل مقصود ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے حاجی کو پھولوں سے لاد کر اس کے ساتھ تصاویریں وغیرہ جو ہے کھنچوائی جاتی ہے، اور بعض لوگ تو باقاعدہ ویڈیو فلم میکر کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، جو ان سب مناظر کو کیمرے کے اندر اور ویڈیوز کے اندر محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اس تمام چیزوں کو محفوظ کرنے کا وہ ویڈیوگرافر جو ہے فرض انجام دیتا ہے۔ گویا کہ پہلے ہی مرحلے میں اللہ رب العزت کی نافرمانی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے، اور حج کی روح کا یہاں سے نکال دی جاتی ہے۔ پھر بہت سے لوگ حج کے ارکان کی ادائیگی کے وقت بھی جائز ناجائز کی طرف بالکلیہ طور پر دھیان بھی نہیں دیتے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں حجر اسود کے بوسے کے لیے اس قدر ازدحام دھکا مکا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا امتیاز اور لحاظ اس وقت بالکلیہ طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ بطور خاص بیرون ممالک کے لوگ اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سوڈان وغیرہ کے لوگ تو علامان والحفیظ کوئی وہاں پر توجہ نہیں رہتی ہے،
عورتیں بے حیائی کے ساتھ غیر مردوں کے ساتھ گھس کر کے اس کو بوسہ دیتی ہے، اور مرد بھی بے محابہ اجنبی عورتوں پر گرتے ہیں اس کو بوسہ دینے کے لیے، جبکہ اس طریقے پر معصیت کر کے حجر اسود کا استلام ثواب نہیں بلکہ گناہ کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اور حجر اسود کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ اگر تم اس کو نہیں چوم سکتے تو دور سے اس طریقے سے استلام کر دو، بس ہو گیا، یہی حکم ہے اس کا۔ کیونکہ اگر بوسہ لینے کا موقع نہ ہو تو دور سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چومنے سے بھی بیعینی وہی ثواب ملتا ہے جو گناہ کے ارتکاب سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب بھیڑ ہے تو نہیں جا رہے تو آپ اس طریقے سے ہاتھ کو اٹھا لیجئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے ایسے چوم لیجئے، بس ہو گیا، یہ جو ہے اصطلاح اس کا بھی وہی ثواب ملے گا جب آپ نہیں جا پا رہے وہاں پر تو۔ لیکن یہاں اس کے اوپر چومنے کے لیے گرنا، یہ بے محابہ ہونا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس مقدس اور مبارک مقام پر اس بے حیائی کا اظہار حد درجے مذموم اور قابل ترک عمل ہے۔ حج کے ہر لمحے میں اس طرح کی بے حیائی کے کاموں سے انسان کو مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے اس سلسلے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کی توجہ سے حرم نبوی یعنی مدینہ منورہ زادہ اللہ الشرفہ میں زیارت کے لیے مردوں اور عورتوں کے الگ الگ اوقات مقرر کر دینے سے وہاں بے محادہ اختلاط سے نجات مل گئی۔ اگر سعودی حکومت یہاں پر بھی کچھ کر دے تو زیادہ مناسب ہو جائے گا۔ خدا کرے کہ مسجد حرام میں بھی اس طرح کی کوئی شکل نکل آئے تو اس عمومی بلوا سے انسان چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے کچھ اوقات متعین کر دی جائے کہ اس وقت عورتوں کے لیے اور اس وقت جو ہے مردوں کے لیے، تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اپنی نظر کی حفاظت میں لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے کہ انسان وہاں جا کر بھی اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ پاتا ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ پھر جو واپسی کا وقت انسان کا قریب آتا ہے، بہت سے حجاج اپنا مابقیہ وقت طواف و زیارت سے زیادہ حرم کے بازاروں اور جدہ کی مارکیٹوں میں گزارنے لگتے ہیں اور مارکیٹنگ کرنے لگتے ہیں، اور وقت کو غنیمت نہ جان کر زیادہ تر احباب اور رشتہ داروں کے لیے تحفہ تحائف خریدنے میں عام طور پر یہ مصروف ہو جاتے ہیں، جو غلط ہے۔ جو بجائے خود نہایت بے حسی اور محرومی کی بات ہے کہ گھر والوں کے لیے تحفہ لانا، خرید و فروخت ممنوع نہیں ہے، لیکن اس وقت میں وقت کا ضرورت سے زیادہ ضیاع جذبہ حج کی منافی اور اس سے پرہیز کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد جب حاجی فریضہ حج کو ادا کرنے کے بعد وطن کی طرف واپس ہونے لگتا ہے تو پہلے سے اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر لوگ پہنچے ہوتے ہیں، یہ مالا پھول اور یہ دنیا بھر کی چیزیں جو ہے جن میں مرد عورت سب شامل ہوتے ہیں، اور معصیت اور نافرمانی کی چیزیں، فوٹو، ویڈیو کیمرہ گرافی اور اسی طریقے سے پھولوں اور نوٹوں کے ہار تیار رہتے ہیں۔ اور اطاعت خداوندی کا عہد کر کے لوٹنے والا جو حاجی یہاں سے لوٹتا ہے تو آتے ہی ان معاصی میں فوری طور پر وہ مبتلا ہو کر قبولیت دعا کی سعادت سے فوری طور پر وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ حجاج گھر لوٹنے اور گناہ میں مبتلا ہونے سے پہلے دعا کرائے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روایت جو مسند امام احمد بن حنبل کی دوسری جلد صفحہ 69 اور اروان مناسک صفحہ 53 پر اس کو نقل کیا ہے۔ پھر گھر آ کر جو رسومات اپنائی جاتی ہے وہ سب حج کی روح سے میل نہیں کھاتی ہے، اس لیے حاجی کو اس سے کلی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج مبرور مقبول کی نشانی یہ ہے کہ حاجی دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی یاد میں مستغرق ہو جائے اور دوبارہ زیارت حرمین شریفین کا شوق لے کر کے وہ لوٹے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو سمجھ لے کہ اس کا حج یہ حج مبرور نہیں ہے۔ یہ فتاویٰ احیاء العلوم کے پہلی جلد صفحہ 162 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ حج انسان کے اعمال میں انقلاب پیدا کر دے، اطاعت کی توفیق اور معصیت سے مکمل احتراز کا ذریعہ بن جائے، جبھی جو ہے یہ سفر واقعی طور پر حج کا سفر فائدہ مند ہوگا، ورنہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم خود بھی دیکھیں کہ ہم جو ہے حج کے لیے جا رہے ہیں تو کس طریقے سے منکرات ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اس سے کلی طور پر احترام کرنا چاہیے۔ یہ بحث جو ہے کتاب المسائل کی تیسری جلد صفحہ 72 صفحہ 73 اور صفحہ 74 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔